ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ آج النصیحہ کی طرف سے جو یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اس پروگرام کے اندر جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ہے تربیت اولاد۔ یقیناً اولاد اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اس نعمت کی قدر آپ اس آدمی سے پوچھئے کہ جس کو شادی کے بعد 5 سال 10 سال تک اولادیں نہ ہوں، وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، الگ الگ مقامات پر جاتا ہے، جہاں جیسا جو علاج بتایا جائے اسے اپناتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اگر ایمان ہلکا پھلکا کمزور ہو تو آدمی شرک تک کے راستے کو اپناتا ہے کہ اسے اولاد مل جائے، اسے اولاد حاصل ہو جائے، وہ بھی باپ بن جائے اور وہ عورت ماں بن جائے، ان کے پاس کوئی ایسا ہو جو ان کے گھر کو، ان کے خاندان کو، ان کے نام کو وارث بن جائے اور چلانے والا مل جائے۔ اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بھی کیا کہ اگر آپ انبیاء کی زندگی کو دیکھیں تو حضرت زکریا اللہ رب العالمین سے اولاد مانگ رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بزرگ ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ نبی اولاد کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اولاد دے دے، اللہ رب العالمین تو ہمیں لڑکا یا لڑکی جو چاہتا ہے وہ عطا کر دے، کیونکہ اولاد اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات، کہ اللہ رب العالمین نے مال اور اولاد کو دنیا کی زینت بنایا ہے، دنیا کی خوبصورتی بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اولاد کو جب دیا تو دینے کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریاں ماں باپ کے اوپر متعین کی گئی، ماں باپ کو ذمہ دار بنایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اللہ رب العالمین اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، مرد سے سوال ہوگا عورت اور بچوں کے بارے میں، عورت سے سوال ہوگا مرد کے بارے میں، اس کے گھر کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسے اولاد کی نعمت دیتا ہے تو یہ شرط بھی لگاتا ہے کہ اس نعمت کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے اس اولاد کو کیسے بڑا کیا، تو نے اس اولاد کی تربیت پر کیا انتظامات کیے، تو نے اس بچے کو کیسے بڑا کیا، وہ جوانی میں کیسا تھا، بڑا ہو کے کیسے تھا، اس کے اعمال کیسے تھے، اس کی عبادتیں کیسی تھی۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین تربیت اولاد کے تعلق سے ہر چیز کا ہم سے سوال کرے گا، اور ہمیں اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہوگا، ورنہ اس کے بنا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے۔ تربیت کہا کسے جاتا ہے؟ تربیت ڈکشنری کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کہا جاتا ہے، ربا سے یہ لفظ بنا ہے، بڑھنے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح کے اندر اس کے کئی معنی ہیں، پر اصل معنی یہ کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو چھوٹے سے بڑا یعنی اس کی تکمیل تک لے کر جانا، اسے مکمل کرنا، کمپلیٹ کرنا، جہاں سے آپ نے لیا اس کے اینڈ تک اسے پہنچانے کو تربیت کہا جاتا ہے۔
تربیت اولاد مطلب وہ اولاد جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی ہے، اس کی پیدائش سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک ہر چیز کا انتظام کرنا، مکمل اسے تعلیم دینا، حلال سکھانا، حرام سے بچانا، زندگی جینے کا سلیقہ بتانا، اللہ تک لے جانے کا راستہ بتانا، ایک ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین اس ذمہ داری کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ اگر میں تربیت اولاد کے اس ٹاپک کی بات کروں تو اس ٹاپک کی شروعات اولاد کے پیدا ہونے کے بعد نہیں ہوتی ہے، اس ٹاپک کی شروعات ہوتی ہے لڑکی کو چننے سے۔ وہ عورت، وہ لڑکی جسے آپ اپنی بیوی بنانے والے ہیں، جس کے ذریعے آپ اپنی اولادوں کا سلسلہ چلانے والے ہیں، جس کے ذریعے آپ اپنے نام کو آگے بڑھانے والے ہیں، وہاں سے تربیت اولاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ ایک واقعہ اگر مشہور ہے، کبھی آپ نے سنا ہو کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھا آدمی چل نہیں پا رہا ہے، لڑکھڑا کے آیا اور شکایت کرتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب میرا بیٹا میرا نافرمان ہے۔ کہا تیرا نافرمان ہے؟ کہا نافرمان ہے۔ کہا بلا کر لا اس کو۔ بیٹے کو بلایا گیا کہ یہ شکایت کر رہا ہے، تو اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ کہا ہاں۔ تو اس کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو اسے پریشان کرتا ہے؟ کہا ہاں۔ یہ تو آپ نے کہا کہ میں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا ہوں، پر بتائیے کیا باپ کا بھی کوئی حق میرے اوپر ہے؟ بھئی میں ادا نہیں کرتا ہوں، یہ بات کلیئر ہے، آپ نے سمجھ لی، انہوں نے آپ کو سمجھا دیا، پر کیا باپ کا بھی حق ہے؟ باپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ کہا ہاں ذمہ داری ہے۔ کہا کیا؟ تیرے لیے سب سے پہلے اچھی ماں چنے، تیرا اچھا نام رکھے اور تجھے قرآن پڑھائے۔ کہا میرے باپ نے ایسی لایا، ایک عورت سے شادی کر لی، میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا، مجھے قرآن بھی نہیں پڑھایا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باپ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ تو نے، اس نے تو بعد میں نافرمانی کی، پہلے تو نے اس کی نافرمانی کی۔ تربیت اولاد عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ اس ٹاپک پر جب بیان کیا جاتا ہے تو عام طور پر بیان ہوتا ہے ٹاپک کا اولاد کی پیدائش کے بعد، جبکہ شریعت اسلام نے اس ٹاپک کو شروع کیا ہے شادی کے پہلے۔ آپ کی شادی کے پہلے اللہ رب العالمین نے اولاد کی تربیت کے ٹاپک کو شروع کیا ہے، اور اسی لیے شریعت اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ تنکح المرأۃ لاربعین، کسی بھی عورت سے شادی 4 بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ 4 چیزوں کو دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں، لمالہا، لجمالہا، لحسبہا ولدینہا۔ 4 چیزوں کو دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں۔ کوئی مال دیکھتا ہے، پیسے والے ہیں، اسٹیٹس والے ہیں، ان کے باپ کا بڑا نام ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑے شو روم ہے، شادی کر لو، کہا کرنے کو تیار۔ کوئی دیکھتا ہے خوبصورتی، نام چلتا ہے، بڑی خوبصورت بچی ہے، ناک نقشہ اچھا ہے، دکھنے میں اچھی ہے، بہت پیاری نظر آتی ہے، تمہارے گھر میں آئے گی تو ایسا لگے گا پورے محلے میں ایسی بہو کسی کے پاس نہیں ہے، آدمی شادی کر لیتا ہے۔ تیسرا، حسب دیکھا جاتا ہے، خاندان، کتنے بڑے خاندان ہے، اس خاندان سے ان کا تعلق ہے، اس خاندان سے ان کا تعلق ہے، اس بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز کہی دین، کوئی تم میں سے دین کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے کہ لڑکی دیندار کتنی ہے، نمازی کتنی ہے، قرآن کی کتنی تلاوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاظفر بذات الدین، کہ اگر تو کامیابی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو دیندار لڑکی کے ذریعے کامیابی حاصل کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کے ٹاپک کو نکاح کے پہلے شروع کیا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اولاد نیک چاہتے ہو تو پہلے بیوی کو نیک چنو۔ پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اچھا رشتے کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے یا تو پیسہ ہونا چاہیے، مال اچھا ہونا چاہیے، کہ اگر میں پریشان ہوں تو میرے کاروبار میں سسر جی مدد کر دیں، ایک گاڑی تو کم سے کم دے ہی دیں، مکان کا انتظام کروا دیں، پریشانیوں کو دور کروا دیں، ہو گیا کام پورا۔ اس سے آگے بڑے خوبصورتی مل جائے کہ میری بیوی ایسی نظر آئے کہ کسی کے پاس ایسی بیوی نہ ہو کہ جب میں شادی بیاہ میں بے پردہ کر کے اسے محفلوں میں جاؤں تو لوگ مجھے دیکھیں کہ واقعی آپ کی اہلیہ جیسی کسی کے پاس وائف نہیں ہے۔ یا تیسری چیز، خاندان، میرا نام ہو جائے گا کہ اس خاندان سے میرا تعلق جڑا ہوا ہے۔ پر ہم میں سے کتنے دینداری کو دیکھتے ہیں؟ کتنے باپ ایسے ہیں کہ جب بیٹے کے رشتے کے لیے جاتے ہیں تو بچی سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ بیٹا میں تم کو اپنے گھر میں لانا چاہتا ہوں۔ کیا شوہر یہ سوال کرتا ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے اگر نکاح کروں گا تو یہ شرط ہے تم میرے بچوں کا پہلا مدرسہ ہوگی؟ کیا تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کیا تم نماز کی عادی ہو؟ کیا تم روزے رکھنے کا شوق رکھتی ہو؟ کیا تم دین کو سمجھنا اور سیکھنا چاہتی ہو؟ ابھی تک تم دین پر کتنا عمل کرتی ہو؟ یعنی تربیت اولاد کے ٹاپک کو انسان کو شادی کے پہلے شروع کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، اللہ کے نبی نے لڑکیوں کے باپ سے حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے
کہ لڑکا دیندار ہے, اخلاق اچھا ہے, فوراً نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے ساری زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا, برباد ہو جاؤ گے, فتنوں کا دور آ جائے گا. اس لیے دیندار لڑکے کو دیکھ کر نکاح کر دیا کرو. تربیت اولاد کا ٹاپک شروع ہوتا ہے آپ کے اور ہمارے نکاح کے پہلے, اور اس ٹائم تو کوئی فکر ہی نہیں کرتا ہے. دیکھ لیا خوبصورتی, دیکھ لیا مال, دیکھ لیا خاندان, کام پورا. اب لڑکی جب بددین گھر کے اندر لے کر آئے, یقیناً وہ خوبصورت بھی ہے, یقیناً مال والی بھی ہے, یقیناً خاندان والی بھی ہے, پر اگر بددین ہے, تمہارے بچے جب پیدا ہوں گے تو 3 سال کی عمر, آج کل تو 2 سال کی عمر میں موبائل پر وہ عورت اسے گانے دکھائے گی, پکچرز دکھائے گی, ہیرو ہیروئن کے کیریکٹر 3 سال کی عمر میں اس کے ذہن کے اندر ڈال دے گی. یہ 4 سال میں وہ بچی کہے گی یہ ہیروئن مجھے اچھی لگتی ہے, وہ بچہ کہے گا ابا مجھے ٹی شرٹ اس ہیرو کی طرح دلا کر لائیے. یہ ہے تربیت اولاد کی پہلی سٹیپ. فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ لڑکی ایسی چنو جو آپ کی اولاد کو صحیح تربیت دینے والی ہے. بنیادی چیز بتائی گئی تربیت اولاد میں کہ اچھی لڑکی کو چنو. ایک باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری, چاہے لڑکے کے باپ چاہے لڑکی کے باپ, ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب کہیں رشتہ کرو بنیاد دین کو بنایا کرو. بنیاد دین کو بنایا کرو کہ اگر لڑکا دیندار الحمدللہ مجھے قبول, لڑکی اگر دیندار الحمدللہ مجھے قبول. وہ سلسلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا کہ صحابہ کرام فقیر تھے, فقراء تھے, مساکین تھے, پریشانی کا عالم تھا, ہجرت کر کے آئے تھے, پر بڑے بڑے انصاری صحابہ نے اپنی بچیاں دی. کیوں؟ ان کی دینداری کو دیکھ کر. ان لوگوں نے لڑکیوں کو چنا کیوں؟ ان کی دینداری کو دیکھ کر. آج ہمارے یہاں دین سب سے لاسٹ ہے, پوچھتے بھی نہیں اس سلسلے میں. تو پہلا سوال مال ہے کہ نہیں, پھر خاندان ہے کہ نہیں, پھر ساری چیز پوچھیں گے, پر دینداری کے بارے میں نہ لڑکے کے لیے سوال ہوتا ہے اور نہ لڑکی کے لیے سوال ہوتا ہے. تربیت اولاد کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ جب آپ نکاح کر رہے ہیں تو لڑکا وہ چنیے جو دیندار ہو, لڑکی وہ چنیے جو دیندار ہو. ایک عورت یہ کہے کہ میرا شوہر وہ بنے گا, میں اس انسان کے لیے اپنے آپ کو حلال کروں گی کہ جو دین کا جاننے والا, قرآن کا جاننے والا, قرآن کی تلاوت کرنے والا, نمازوں کا عادی. تو یقیناً نسلوں کے اندر ایمان پیدا ہوگا, نسلوں کے اندر توحید پیدا ہوگی. وہ اولاد آپ کے گھر کے اندر آئے گی جو انشاءاللہ دین کا نام روشن کرنے والی ہوگی. تو تربیت اولاد کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اگر لڑکا نکاح کرنے والا ہے تو دیندار لڑکی کو چنے, اور اگر لڑکی نکاح کرنے والی ہے تو دیندار کو چنے. آج آپ کے اور ہمارے یہاں بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں, اگر باپ, ہر لڑکے اور لڑکی کا باپ یہ شرط لگا دے کہ میرا بیٹا انجینئر ہے, آئی ٹی کے اندر ہے, یہ کام ہے, وہ کام ہے, اتنی سیلری سب کچھ ہے, پر مجھے وہ لڑکی چاہیے جو دیندار ہو. لڑکیاں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گی. بڑے بڑے لوگوں کو, مولویوں کو گھر بلایا جائے گا, قرآن پڑھاؤ, کیونکہ وہاں پر شرط لگائی گئی ہے, اینڈ میں مین یہ لکھا گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی دیندار سے کریں گے. اسی طرح بچی کے والدین اگر کہتے کہ ہم اپنی بچی جو خوبصورت ہے, پڑھی لکھی ہے, ہر صلاحیت والی ہے, پر ہم اس لڑکے کو دیں گے جو داڑھی رکھنے والا ہو, دیندار ہو, شریعت نظر آتی ہے اس کے اوپر, آپ دیکھیں گے کہ شیونگ کی دکانوں سے ہمارے نوجوان غائب ہو جائیں گے. تربیت اولاد کا پہلا اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ, اب آپ نے نکاح کر لیا, نکاح کرنے کے بعد دیکھیے شریعت نے ان چیزوں کو بتایا. میری مائیں بہنیں یہاں موجود, میرے بھائی یہاں موجود, میں بنا شرم کے اس مسئلے کو ذکر کر رہا ہوں کہ شریعت ہمارے پاس اتنی پاکیزہ ہے کہ اس نے تو کہاں کہاں کے مسائل بتائے. تربیت اولاد کا دوسرا اسٹیپ یہ بتایا کہ جب مرد اور عورت ملتے ہیں, ہم بستری کرتے ہیں, تو اس تک کی دعا سکھائی گئی, اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ تو ہم دونوں کی شیطان سے حفاظت کر, اور اے اللہ اس ملنے کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہونے والی ہے تو اسے بھی شیطان سے محفوظ کر لینا. یہ تربیت اولاد, یہ ہے تربیت اولاد کہ اولاد کی پیدائش کے پہلے ماں باپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی شیطان سے بچا لے, اور اے اللہ اس ملنے کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہونے والی ہے تو اسے بھی شیطان سے بچا لے. اب میاں بیوی ملتے ہیں, ملنے کے بعد تیسری سٹیپ تربیت اولاد کی یہ بتائی کہ ماں باپ کو دعا مانگنا چاہیے, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. ماں باپ یہ دعا مانگے. ہمارے یہاں کتنے ماں باپ دعا مانگتے ہیں؟ اولاد کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, شادی ہوئی اتنے دن بعد عورت پریگننٹ ہو گئی, کام ہو گیا, بات ختم. کون یہ دعا کرتا ہے؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے اللہ اولاد تو ہونے والی ہے, پر اللہ میری بیوی پریگننٹ بھی ہے. عورت بھی دعا کرے, مرد بھی دعا کرے کہ اللہ ہمیں طیب اولاد دینا, اللہ ہمیں پاکیزہ اولاد دینا, اللہ ہمیں دیندار اولاد دینا, اللہ ہمیں صحابہ جیسے کردار والی اولادیں دینا, اللہ انبیاء جیسے کردار والی اولادیں دینا, اللہ اسلام پر عمل کرنے والی اولادیں دینا.
یہ دعا بھی تربیت اولاد کا تیسرا اسٹیپ ہے کہ جب آپ کے گھر میں اولاد یا تو پیدا نہیں ہوئی ہے، ہونے والی ہے، یا آپ اولاد کی تمنا رکھتے ہیں، آپ بار بار اللہ سے دعائیں مانگے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ رب العالمین نیک ذریت مجھے عطا کر، اے اللہ لڑکا دے لڑکی دے پر نیک عطا کر، اللہ نیک اولاد دے۔ یہ تربیت اولاد کا تیسرا اسٹیپ ہے کہ آپ اولاد کی پیدائش کے پہلے کیا کیا انتظام کریں گے۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، تربیت اولاد کا چوتھا پوائنٹ، اس کا اچھا نام رکھو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچے پیدا ہونے کے پہلے کسی مولوی صاحب کو فون نہیں لگایا جاتا ہے، عالم کو فون نہیں لگایا جاتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا عالم جسے سمجھا جاتا ہے گوگل، اس کو فون لگایا جاتا ہے۔ اسلامک بیبی نیمز، اسلامک بیبی نیمز آپ سرچ کر کے دیکھیے۔ میں نے جہاں تک اس کی تحقیق کی ہے، میں نے جن جانکار لوگوں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلامک بیبی نیمز کے نام سے جو نیچے ویب سائٹس ملتی ہیں 90% یہودیوں کی ویب سائٹ ہے جو آپ کو اسلامی نام دیتے ہیں، اور اسی لیے آج ہمارے معاشرے میں نبی کے قاتلوں کے نام اپنے گھروں میں لوگ رکھ کر گھوم رہے ہیں، یونانی بادشاہوں کے نام رکھ کر گھوم رہے ہیں، اور اس کے بعد آتے ہیں مولوی صاحب اس کا میننگ بتاؤ، یہ اسلامی نام نہیں ہے۔ ارے کیسے اسلامک نام نہیں ہے؟ ہم نے تو گوگل کے اندر سرچ کیا تھا۔ کبھی علماء سے سوال کیا، کبھی عالموں سے جا کر پوچھا؟ دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ نیٹ پر سرچ کیا، جو نام اچھا ملا رکھ لیا، بس کامن نہیں ہونا چاہیے۔ عجیب سی بیماری ہمارے یہاں پر ہے نا، کامن نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پاس بھی دن بھر فون آتے ہیں، جب کہیں اولاد ہوئی فون آتا ہے، میں نے پہلے بھی چیز ذکر کی تھی آپ کے سامنے، فون آتا ہے بیٹا پیدا ہوا ہے نام کون سا رکھیں؟ تربیت اولاد کے پوائنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ بیٹا پیدا ہوا ہے کون سا نام رکھیں؟ بھئی ایک عالم یہی جواب دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو سب سے پیارے اگر کوئی نام لگتے ہیں تو وہ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ ہم تو یہی جواب دیں گے، عبداللہ اور عبد الرحمن نہیں، یہ تو کامن ہے۔ اچھا چلیے تھوڑا ان کامن کی طرف آنا ہے، محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے، حاشر ہے، نوح ہے، یحییٰ ہے، زکریا ہے، نہیں یہ بھی کامن ہے۔ اچھا اور نیچے آئیے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، سعد ہے، نمیر ہے، عمیر ہے، یہ بھی کامن ہے۔ تو پھر میں کہتا ہوں گنیش ہے، شنکر ہے، یہ نام رکھ لو، یہ بالکل ان کامن ہے۔ 2000 لوگوں کا ولیمہ چل رہا ہے، آپ بولو گے شنکر، صرف آپ کا بیٹا اٹھ کر آئے گا، کیونکہ آپ کو ان کامن نیم چاہیے، اللہ کی پسند والا نام نہیں چاہیے۔ ارے اللہ میرے خود کے استاد جنہوں نے مجھے حدیث پڑھائی، ان کا نام تھا عبداللہ، ان کے ابا کا نام عبداللہ اور ان کے دادا کا نام عبداللہ۔ تعجب ہوگا آپ کو، کیا کہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ۔ میں نے استاد سے کہا کہ آپ کا نام بھی عبداللہ، آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبداللہ، کہ جو نام اللہ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے۔ وہاں کامن نہیں چلتا۔ آپ مکہ کے اندر کبھی جائیے، آپ مکہ میں پکاریے یا عبداللہ، 100 لوگ پلٹ کر دیکھیں گے آپ کو۔ آپ مدینہ میں جا کر بولیے یا محمد، 100 لوگ پلٹ کر دیکھیں گے۔ وہاں کامن نہیں، وہاں وہ نام چلتا ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ یہ تربیت اولاد کا چوتھا پوائنٹ ہے کہ بچوں کا اچھا نام رکھو، اور اچھا نام رکھنے کا مطلب یہ نہیں نیٹ پہ سرچ کرو۔ نیٹ پر پھر میں بتا رہا ہوں کہ نیٹ پر جو آپ کو اسلامک بیبی نیمز ملتے ہیں، اس میں یہودیوں کی بھی نام ہے، یونانی بادشاہوں کے نام ہے، نبیوں کے قاتلوں کے نام ہے، اور کئی نام ایسے ہیں کہ فارسی کے اندر اگر ڈھونڈو گے تو ان کے مطلب اتنے گندے ہیں کہ بعد میں آپ کو افسوس ہوگا۔ اس لیے نام ہمیشہ علماء سے پوچھئے، علماء سے نام رکھوائیے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے قرآن میں آیا ہوا نام رکھتے ہیں ہم تو۔ اب وہ قرآن میں کچھ بھی آیا ہو، منتشا رکھتے نا لڑکیوں کا نام، منتشا۔ ارے یہ نام تو غلط ہے۔ ارے کیسے غلط بول رہے ہیں مولوی صاحب؟ قرآن کے اندر ہے منتشا، قرآن میں جہنم ہے وہ رکھ لو، نار ہے وہ رکھ لو، سب چیزوں کا ذکر نا بھائی قرآن میں ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ ہر نام اچھا ہے۔ منتشا ایک سینٹنس ہے، اسی لیے ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ علماء سے جوڑو۔ بنا عالم کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے اور نہ بچے کے انتقال کے بعد تم جنازے کا انتظام کر سکتے ہو۔ ہر چیز کے لیے مولوی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے علماء سے ربط بناؤ، ان سے کہو کہ ہمیں پیارے نام بتائیے، اور جب وہ نام اللہ کے پسند والے بتائیں تو بولو الحمدللہ اور نام رکھ لو۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ مت دیکھو کامن ہے کہ نہیں، خاندان میں کسی اور کا ہے کہ نہیں، شہر میں کسی اور کا ہے کہ نہیں۔ ارے نام وہ رکھو جو اللہ اور اس کے نبی کو پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اثر میں آتا ہے کہ تم جیسا نام رکھتے ہو بچے کی شخصیت پر ویسا اثر آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج اس دور میں خالد ابن ولید کی ضرورت ہے تو رکھو اپنے بچے کا نام خالد، تب وہ سیرت آئے گی۔ آج اس دور میں ذلت سے نکلنا ہے، عمر ابن خطاب کی ضرورت ہے تو رکھو اپنی نسلوں کے اندر یہ نام، تب آپ کی نسلوں کے اندر ان جیسے جیالے پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ تربیت اولاد کا چوتھا پوائنٹ ہے۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داریاں اصل، یعنی ادھر تو جو تھا وہ تھیوری تھی، اب ادھر پریکٹیکل آپ کا شروع ہو گیا کہ اب بچہ پیدا ہوا،
اب چھوٹی سی عمر سے آپ کو اس کو سکھانا ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا 1 سال 2 سال کی بچیوں کو شارٹس کپڑے پہنائے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کپڑے. مولانا ابھی چھوٹی تو ہے, بچی تو ہے, چھوٹی تو ہے. تو کوئی بھی بچہ بڑا پیدا ہوتا ہے کیا؟ کوئی بچہ بڑا پیدا ہوتا ہے؟ ہر بچہ بچہ ہی پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد بڑا ہو کر وہ فحاشی کرتا ہے, بدکاریاں کرتا ہے, حرام کاریاں کرتا ہے. اس لیے شریعت اسلام نے کہا کہ اپنے بچوں کی جب وہ بچے ہیں, چھوٹے سے ہیں, تب سے ان کی اسلامی تربیت کرو اور انہیں بتاؤ کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, کون سا لباس تمہارے لیے صحیح ہے, کون سا لباس تمہارے لیے غلط ہے. یہ شریعت اسلام کا تربیت اولاد کا طریقہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہے, 2 سال تک کا بچہ, 3 سال تک کا بچہ, اس کے لیے اصل جو مدرسہ ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے. اور اسی لیے شریعت اسلام نے تربیت اولاد کا 5واں پوائنٹ یہ بتایا کہ ماں باپ کو بچے کے لیے قدوہ بننا چاہیے, آئیڈیل بننا چاہیے. باپ جھوٹا تو اولاد جھوٹی, باپ گالی دینے والا تو بچہ گالی دینے والا. میں اسکول چلاتا ہوں, 3 سال 2 سال پلے گروپ کے بچے اور 3 سال کے نرسری کے بچوں میں کبھی کبھی شکایت آتی ہے کہ بچہ گندی گندی گالیاں بک رہا ہے. پوچھا کیوں؟ تو کہا ان کے ابو بھی گالی بکتے ہیں. قدوہ, باپ آئیڈیل ہوتا ہے بچے کے لیے, ماں آئیڈیل ہوتی ہے بچے کے لیے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی اگر باپ کو سگریٹ پینے کی عادت ہے, 2 اور 3 سال کے بچے پینسل اور پین کو ہاتھ میں رکھ کے سگریٹ جیسی ایکٹنگ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ باپ قدوہ ہوتا ہے, ماں قدوہ ہوتی ہے. اب اگر ماں دن بھر ٹی وی کی دیکھنے والی, دن بھر سیریلز دیکھنے والی, دن بھر گانے سننے والی, تو 3 سال کے بچوں کو آپ نے مٹکتے ہوئے دیکھا ہوگا, ڈانس کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. یہ تربیت اولاد کا 5واں پوائنٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد نیک بنے تو پہلے آپ کو نیک بننا پڑے گا. یہ تربیت اولاد کا پوائنٹ ہے کہ اپنے آپ کو قدوہ بنائیے, اپنے آپ کو آئیڈیل بنائیے کہ اگر میری نسلوں کے اندر میں ایمان پیدا کرنا چاہتا ہوں تو پہلے میں خود نمازی بنوں. اور آپ دیکھیے ان گھروں کو کہ جن گھروں کے اندر مائیں نمازی ہیں, 3-3 سال کی بچیاں آدھا جیسے روپٹا بندے باندھ کر ماں کے پاس کھڑی ہو کر نمازیں پڑھتی. وہ بچے ماں باپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ میرا باپ مسجد سے نکلتا ہے, غریب کو پیسہ دیتا ہے, وہ کہتا ہے ابو مجھے بھی دیجیے, اور وہ بھی پیسہ دیتا ہے. یہ تربیت اولاد ہے کہ آپ ان کے لیے آئیڈیل بن جائے. ہمارے سب کے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی لیے آئیڈیل بنایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو, تمہارے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نمونہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو قدوہ بنایا تھا. وہ سچے, وہ امانت دار, وہ باحیا. وہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر کپڑے اتار کر ننگے ہو کر طواف کرنا کامن بات تھی. ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں نا کہ شیخ اب برقع کیسے پہنے, یہاں تو شادی میں برقع اتارنا کامن بات ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اس مکہ میں بڑا ہوا جس میں ننگے طواف کرنا کامن تھا, پر میں نے کبھی اپنا لباس نہیں اتارا. میں اس مکہ میں بڑا ہوا جہاں شراب پینا عام تھی, پر میں نے کبھی شراب نہیں پی. میں اس مکہ کے اندر رہا جہاں چوری ڈکیتی عام تھی, پر میں نے کبھی چوری نہ کی. یہ ہمارے آئیڈیل, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے تو ہمیں بھی وہی آئیڈیل بننا پڑے گا. ایک باپ کی ذمہ داری, ایک ماں کی ذمہ داری. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بچے کو کسی ایسے اسکول میں ڈال دیں گے, ایک مولوی صاحب کو گھر بلا لیں گے, سکھا دے گا سارا دین. دین کی شروعات, تربیت اولاد کی شروعات سب سے پہلے ماں اور باپ کے کیریکٹر سے ہوتی ہے, ان کے کردار سے ہوتی ہے. کہ آپ اگر کوئی کام مجبوری میں کرنا بھی پڑے ایسا جو غلط ہے تو بچوں کے سامنے کبھی ظاہر مت کیجئے. بچوں کے سامنے ہمیشہ وہ عمل کر کے بتائیے جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے, قرآن کا طریقہ ہے. آپ نمازوں کے عادی بنیے, انشاءاللہ بچے خود نمازی بن جائیں گے. آپ کچھ بھی ہو جائے, آج ہمارے یہاں باپ بولتے ہیں نا کہاں پر ہو, آفس میں بیٹھا ہوں. گھر میں بچے کے سامنے بول رہے ہیں آفس میں بیٹھا ہوں, تو جب وہ بچہ تھوڑا بہت بڑا ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے باپ کو, اپنے استاد کو, پہلا جو اس کا استاد تھا, اس کی ماں جو پہلا مدرسہ تھی, جب انہیں جھوٹا دیکھا تو وہ جھوٹ کو برائی نہیں سمجھتا. جب انہیں بے حیا دیکھا تو بے حیائی کو برا نہیں سمجھتا ہے. تربیت اولاد کا یہ 5واں پوائنٹ ہے کہ ماں باپ کو قدوہ اور آئیڈیل بننا پڑے گا. اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا, اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اپنے آپ کو چاہے لذتوں میں مزہ آتا ہے, پر اگر اولاد کو نیک بنانا ہے تو اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت اولادوں کو کی تھی. وہاں پر وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بچہ تو ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الادب کتاب الاتمہ کے اندر کہ ایک بچہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے, ایک بچہ آیا اور ڈائریکٹ کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. بچہ تو ہے. ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں نا, آپ کبھی کسی کے بچے کو ٹوک دیں, ارے ایسا مت کیجئے, ارے شیخ جانے دو, بچہ ہی تو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے لیے آئیڈیل اور مربی بن کر آئے تھے, ایک بچہ آیا ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنے لگا, اپنا ہاتھ پکڑ لیا. یا غلام سم اللہ, اے بچے کھانا کھانے آئے نا, پہلے بسم اللہ پڑھو. پہلے کیا کرو؟ بسم اللہ پڑھو. وَقُلْ بِيَمِينِكَ, کھانا کھانا چاہتے ہو نا, الٹے ہاتھ سے نہیں, سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ, کھانا کھانا چاہتے ہو نا, پلیٹ میں ادھر ادھر ہاتھ مت ڈالو, جو آپ کے پاس کھانے کی جگہ وہیں سے اٹھا کر کھانا کھاؤ. یہ اللہ کے نبی مربی تھے. آج ہمارے ہاں الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے, کھانے دو. کھڑے ہو کر کھا رہا ہے, کھانے دو. کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے, کرنے دو. بچہ ہی تو ہے. ارے یہ بچہ ہی جب بڑا ہوگا تو ماں ٹھوک کر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے, اور تب ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. یہ گیلی مٹی ابھی برتن بنا نہیں ہے, اسے برتن بناؤ قدوہ اور آئیڈیل بن کر. اب ایک بار برتن بن گیا تو توڑنا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. جب جوانی میں سمجھانے جاؤ گے تو وہ کہے گا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا, یا تو سننا چھوڑ دے گا یا گھر سے الگ ہو جائے گا. تربیت کی شروعات ہوتی ہے بچپن سے, کہ آپ انہیں بچپن سے ڈھالیں, جیسے ہمارے اور آپ کے مربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کی, کہ آپ بچوں کو بچپن میں سکھایا کرتے تھے. وہ حدیث جب میں پڑھتا ہوں تعجب ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن انس چھوٹا ہے, چھوٹے سے بچے ہیں, صحابی رسول چھوٹے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہیں, ردیف ہے, اس سواری کے اوپر سوار ہے. آپ کہتے ہیں یا غلام, اے بچے سن, انی اعلمک کلمات, میں تجھے کچھ بات سکھا رہا ہوں, انہیں یاد کر لینا. اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب مدد مانگنا صرف اللہ سے مانگنا, جب دعا مانگنا صرف اللہ سے مانگنا. اے بچے سن, اگر یہ ساری کائنات جمع ہو کر تجھے ایک فائدہ دینا چاہیں, اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں دے پائیں گے, اور یہ ساری کائنات جمع ہو کر تجھے نقصان دینا چاہے, اللہ نہ چاہے تجھے نقصان نہیں دے پائیں گے. بچے کو یہ تعلیم دے رہے. بچے کو سمجھ میں آ رہا ہوگا, نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا, چھوٹا بچہ ہے, پر بچے کو بچپن سے آپ دین کی تعلیم دے رہے ہیں. یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بچے کو بھی بچہ مت سمجھو, بچپن سے اس کی صحیح تربیت کرو, کیونکہ اسے بڑا ہونا ہے, اسے بڑا ہونا ہے. اور اس کے اندر ایک پوائنٹ آپ اور دیکھیے گا کہ بچپن میں جو چیزیں ہم آبزرو کرتے ہیں, نوٹس کرتے ہیں نا, وہ ہم بڑا ہونے تک بھول نہیں پاتے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا 3 سال کی عمر میں, 4 سال کی عمر میں آپ نے کبھی کوئی چیز نوٹس کی ہوگی, ابا کو کرتے ہوئے, امی کو کرتے ہوئے, وہ ذہن کے اندر فکس ہو جاتی ہے, بیٹھ جاتی ہے, آپ اسے بھولتے نہیں ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تربیت اولاد کا یہ حصہ ہے کہ بچپن کو بھی بچپن نہ سمجھو, بچپن سے انہیں حلال بتاؤ, حرام سے روکو. اب جب بچہ بڑا ہو گیا تو پھر سورہ لقمان کی آخری کی آیتوں کو پڑھ لو کہ بڑے بچے کی تربیت کیسے کی جائے. جب بچہ شعور کی عمر کو آ جائے تب اس کی تربیت کیسے کی جائے. تو تربیت اولاد کا چھٹا پوائنٹ حضرت لقمان علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے یہ بتایا. سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ان الشرک لظلم عظیم. جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے تھے, اسے نصیحت کر رہے تھے, اسے سمجھا رہے تھے, تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ کہا یا بنیا, اے میرے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. یعنی بچے کو بچپن سے سب سے پہلے اگر کوئی تعلیم دینا ہے تو وہ توحید کی تعلیم دو, توحید سکھاؤ. اللہ ایک ہے, وہ اللہ ایک ہے, وہ خالق ایک ہے, وہ مالک ایک ہے. اے بچے مانگنا اللہ سے, اے بچے دعا سننے والا اللہ ہے, اے بچے ہم بیمار ہوتے ہیں شفا دینے والا اللہ ہے. اے میری بیٹی, اے میرے بیٹے, اس کے خون کے اندر ڈال دو توحید کہ وہ مر جائے پر شرک نہ کرے, وہ مر جائے پر شرک نہ کرے, وہ بھوکا رہے پر شرک نہ کرے, وہ بے اولاد رہے پر شرک نہ کرے, کاروبار نہ چلے پر شرک نہ کرے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچپن سے بچے کے خون کے اندر توحید کو ڈالا جائے. وہ توحید جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے اندر ڈالی تھی, وہ توحید جو اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اولاد کے اندر ڈالی تھی, وہ توحید جو یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سکھائی تھی, کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے وَإِذْ حَضَرَ یعقوب الموت, کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام موت کے قریب آ گئے, سارے بچوں کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, بتاؤ کس کی عبادت کرو گے. کہا ہم
آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے، اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے کہ نبی اپنے بچوں کی تربیت میں پیدائش پر بھی سکھا رہا ہے، بڑے ہونے پر بھی سکھا رہے ہیں، اور جب خود کے انتقال کا وقت ہے تب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بچوں بتاؤ کس کی عبادت کرو گے۔ یہ ہے تربیت اولاد۔ آج ہمارے یہاں توحید کے ٹاپک پر کتنا دھیان دیا جاتا ہے، توحید کے ٹاپک کو کتنا یاد کرایا جاتا ہے، توحید کے ٹاپک کو کتنا دہرایا جاتا ہے۔ ہرگز نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں اپن توحید پرست ہے، بات ختم۔ آپ توحید پرست ہو، پر اگر محنت نہیں کرو گے نسل مسلمان نہیں بچے گی۔ آج آپ کے اور ہمارے بچے جس ماحول کے اندر بڑے ہو رہے ہیں نا، آپ تصور نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کہاں کہاں کھیلا جا رہا ہے۔ وہ اسکولز، وہ کالجز، وہ شاپنگ مالز، وہ ٹی وی سیریلز، وہ موویز جن کو آپ اپنے بچوں کو فخر کے ساتھ دکھاتے ہیں، ہر جگہ آپ کے بچے کے ذہن سے کھیلا جاتا ہے۔ کہ آپ نہیں دیکھتے آج موویز کے اندر ہر مائنس نیگیٹو کیریکٹر مسلم کو ہی دکھایا جاتا ہے، ہر سیریل کے اندر نیگیٹو کیریکٹر مسلمز کو دکھایا جاتا ہے۔ کہاں کہاں آپ کے بچوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ میرے سامنے کئی مثالیں، میرے سامنے کئی تجربات ہیں کہ ماں باپ دیندار ہیں، ماں باپ دین کے دائی اور شیدائی بنے ہوئے ہیں، پر بچوں کو پڑھا رہے مشنریز کے اسکول کے اندر۔ اب یہ عالم ہوتا ہے کہ بچی کو 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں تک جب بچی آتی ہے باغی ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے باغی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس ماحول کے اندر بڑے ہوئے وہاں پر ان کو یہ سکھایا گیا کہ تمہارے ابا تو تم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے ہیں، پارٹی میں نہیں آنے دیتے ہیں، برقع پہناتے ہیں، پردہ کرواتے ہیں، ہمارے پاپا کو دیکھو کچھ نہیں بولتے ہیں، ہم رات کو 1 بجے آئے کچھ نہیں بولتے ہیں، ہم فرینڈ سے واٹس ایپ پر بات کریں کچھ نہیں بولتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ کو ہم پر بھروسہ ہے، اور آپ کے ماں باپ کو آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ سوچئے آپ کے اور ہماری نسلوں سے کہاں کہاں کھیلا جا رہا ہے، کہاں کہاں انہیں تبدیل کیا جا رہا ہے، کہاں ان کی ذہن سازی کی رہی ہے۔ اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ بچے کو جب آپ بولتے ہو، وہ بچی کو جب ماں بولتی ہے کہ بیٹا رات میں پارٹی میں نہیں جانا، تو وہ کہتے ہیں امی آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ میرے فرینڈز کے پاپا تو کتنا بھروسہ کرتے ہیں، کتنا یقین کرتے ہیں، جہاں جاتی ہے چھوڑ دیتے ہیں، چاہے اس کی عزت نیلام ہو جائے وہ کبھی اس کو ڈانٹتے نہیں ہیں۔ ابو آپ کیوں ڈانٹتے ہو؟ اور ہم نے مٹی والی عمر میں کچھ نہیں کیا، اور جب گھڑا بن گیا تب اسے سوچتے ہیں ایک ساتھ سدھار دیں، اور ایسا کبھی ہونے والا نہیں۔ تربیت اولاد کا یہ بنیادی ٹاپک ہے کہ بچے کے خون کے اندر توحید کو ڈالو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ اور آپ کے پاس تو پورا قرآن ایک سلیبس کے طور پر ہے کہ تربیت اولاد کیسی کی جائے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد مان کر نہیں، نعوذ باللہ اولاد مان کر نہیں، اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کو ایسے ہی تو سکھایا نا، میری عبادت کیوں کرو گے؟ دیکھو میں نے آسمان کو بنایا ہے بنا ستون کے، دیکھو میں نے زمین کو بچھایا ہے، دیکھو میں نے تمہارے خون کے اندر کیا کیا رکھا ہے، دیکھو میں نے تمہارے جسم کے اندر کیا کیا رکھا ہے، دیکھو میں نے تمہیں ایک نطفے سے بنایا ہے، ماں کے پیٹ میں تمہیں گوشت کا لوتھڑا بنایا ہے، تمہیں ہڈیاں پہنائی ہے، اس پورے جسم کے اندر کیا سسٹم رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین خلقت کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ تاکہ تم اپنے بچوں کی اس کے ذریعے تربیت کر سکو۔ بچپن سے انہیں قرآن پڑھاؤ، قرآن کی تلاوت کرواؤ، قرآن کو ترجمے سے پڑھواؤ کہ ان کے ذہن، دماغ اور ان کے خون کے اندر توحید آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب میرا خالق، میرا مالک اتنا پاورفل ہے تو میں حرام کی طرف کیوں جاؤں، میں حرام کو کیوں چنوں، کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر باقی رہوں۔ اس کے لیے بنیادی ضرورت ہے کہ بچے کو بچپن سے یہ سکھایا جائے کہ اللہ، کیا سکھایا جائے؟ اللہ ایک ہے، اللہ رب العالمین ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اب سوچئے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات کے اندر توحید کا ذکر کیوں کیا؟ کیوں نبی کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، ہدایت کا راستہ دکھایا۔ میرا رب وہ ہے کہ جب میں بھوکا ہوا تو مجھے کھانا کھلایا، پیاسا ہوا تو پانی پلایا۔ میرا رب وہ ہے کہ جب میں بیمار ہوا تو مجھے شفا دی۔ یہ سب اس لیے بتایا گیا ہے کہ تم اپنی زندگی کے اندر اسے داخل کرو اور اپنی اولاد کو بچپن سے سکھاؤ۔ اس ساری کائنات کا چلانے والا صرف اللہ، پانی کا برسانے والا صرف اللہ ہے، روزی کا دینے والا صرف اللہ ہے۔ زمین کے اندر جب ایک دانہ لگایا جاتا ہے اس دانے کے ذریعے کھیتی چلانے والا صرف اللہ ہے، اس کے سوا اس کائنات کا چلانے والا کوئی اور نہیں ہے۔ تربیت اولاد کا یہ بنیادی ٹاپک توحید، اپنے گھروں کے اندر اس کا درس دیجئے۔ ایک ماں کی ذمہ داری، ایک باپ کی ذمہ داری کہ گھر کے اندر درس دیجئے اور اپنے بچوں کو توحید سکھائیے۔ دوسرا ٹاپک، ماں باپ کی فرما برداری۔
اسے میں ڈائریکٹ جوانی کے اندر نہیں سکھایا جائے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ڈائریکٹ جوانی ہوئی, اب بچہ جب نافرمان ہوتا ہے تب اسے فرما برداری سکھائی جاتی ہے. فرما برداری تب سکھاؤ جب وہ نافرمان نہیں ہے, جب وہ نافرمان نہیں ہے تب فرما برداری سکھاؤ. جیسے حضرت لقمان نے اپنے بچے کو سکھایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا, کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تیری ماں وہ ہے کہ جب تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا تجھے لے کر وہ چلتی تھی, چلنا مشکل تھا, پیٹ بھاری تھا, پیٹ باہر آ گیا تھا, پر وہ چلتی تھی. کھانا کھانے میں دقت, پانی پینے میں دقت, سونے اٹھنے بیٹھنے میں دقت, پر تیری ولادت کے لیے اس نے ساری تکلیفوں کو اٹھایا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ بچپن سے بچے کو یہ باتیں بتاؤ کہ تیری ماں کا تجھ پر کیا حق ہے, تیرے باپ کا تجھ پر کیا حق ہے. اور اس کے لیے میں ایک آج جدید ہمارے درمیان جو ایک بات ہوتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے بنیادی ضرورت ہے کہ اپنے اور اپنے بچے کے درمیان سب سے پہلے گیپ کو کم کیجیے. آج ہم لوگوں نے ایک لانگ ڈسٹینس بچوں اور اپنے درمیان بنا رکھا ہے. کئی گھروں کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ بچے کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو ڈائریکٹلی باپ سے نہیں کرتا, ماں کے ذریعے بات کرتا ہے, کیونکہ باپ اور اس کے درمیان اتنی گیپ ہے کہ وہ اس ڈسٹینس کو مینٹین ہی نہیں کر پایا اور وہ اپنے بچوں سے کبھی بات ہی نہیں کر پایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کبھی اٹھا کر دیکھو, ان سے زیادہ کوئی بیزی ہوگا, ان سے زیادہ کوئی قوم کی فکر کرنے والا ہوگا. فرض نماز پڑھ رہے ہیں, حسن حسین کندھے کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو گود میں لیے ہوئے تھے. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو بہت سارے بچے ہیں پر کبھی کسی کو گود میں نہیں لیا. اللہ کے نبی نے کہا من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. بچوں کے قریب آئیے. اپنے بچے کے لیے باپ اگر بنے ہو تو یہ باپ بنانے کا مطلب یہ نہیں کھانا پینا دے دینا, پڑھا دینا, اسکول بھیج دینا, کام پورا. ایک ماں کی جہاں ذمہ داری ہے بچے سے محبت, وہاں باپ کی بھی ذمہ داری ہے محبت. کہ آپ اس سے اتنی محبت کیجئے, اسے اتنا اسپیس دیجئے کہ وہ آپ کے پاس آ سکے, اپنی ضرورت بتا سکے, اپنی جو تکلیفیں ہیں وہ ذکر کر سکے, اپنی باتوں کو شیئر کر سکے. دیکھیے ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ جذبہ دیا ہے کہ جب تک باتوں کو شیئر نہیں کرتا دل ہلکا نہیں ہوتا. اب ایک بچہ کہاں شیئر کرنے جائے گا, اس کے لیے سب سے قریب اس کے ماں باپ ہونا چاہیے. اور جب آپ اسے وہ راستہ نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے, کسی اور سے باتیں شیئر کرتا ہے. اور جب وہاں اسے موقع ملتا ہے کہ کوئی سننے والا مل گیا تو جب وہ بولتا ہے تو سنتا بھی ہے. آج جانتے ہیں آپ مشنریز کے ذریعے بڑے بڑے کھیل کھیلے جا رہے ہیں کہ آج ہماری نسلوں کو ان کے بچے اسپیس دیتے ہیں. آپ دیکھیے اسکولز کے اندر, کالجز کے اندر, وہ آپ کا بیٹا اپنا سارا درد اپنے دوست کو جا کر بتاتا ہے کیونکہ اس کے باپ نے کبھی سنا نہیں, اس کی ماں نے کبھی وقت دیا نہیں. وہ اپنا درد اسے بتاتا ہے اور پھر وہ بچہ جو بددینی والی زندگی والا ہے وہ اس کے حساب سے غلط حل بتاتا ہے اور آپ کا بچہ اس حل کو چن لیتا ہے. اور پھر آپ روتے ہو مولوی صاحب اس ہفتے اولاد کی تربیت پر خطبہ کر دینا, مولوی صاحب اس ہفتے ماں باپ کی فرما برداری پر خطبہ کر لینا. ارے اولاد کے لیے, ماں باپ کے لیے جو ذمہ داری قرآن نے بتائی ہے وہ عالم کی نہیں ہے, ماں باپ کی ذمہ داری. کہ آپ اس بچے کے خون کے اندر جب توحید کو ڈالیں تو توحید کے ساتھ بچپن سے یہ بتائیں کہ تیرے باپ کا تجھ پر کیا حق ہے, تیری ماں کا تجھ پر کیا حق ہے, اللہ رب العالمین نے کیا ذمہ داریاں تیرے اوپر ڈالی ہے. تیری پیدائش پر تیری ماں نے کن تکلیفوں کو اٹھایا تھا, کن پریشانیوں کو اٹھایا تھا, کیسے تو پیدا ہوا اور اس کے بعد وقت با وقت. ٹھیک ہے آج بہت مصروفیت کی زندگی ہوتی ہے, بزی لائف ہوتی ہے, اپنے شیڈول کے اندر 10 منٹ تو آپ نکال سکتے ہیں نا. 10 منٹ اپنے بیٹے کے پاس بیٹھیے, اپنی بیٹی کے پاس بیٹھیے. ایک ماں اپنے گھروں کے کام سے فارغ ہونے کے بعد انہیں لے کر بیٹھے, بیٹا کیسا رہا آپ کا دن, کیا ورک آپ کو ملا تھا, کلاس میں آج کیا ہوا تھا, کن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہو, کلاس میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے, میم کیسا آپ کو پڑھاتی ہیں, آپ نے آنے کے بعد نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی, بیٹا میرے ساتھ نماز پڑھ لو, عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے چلو اپن ساتھ میں عشاء کی نماز پڑھیں گے, آپ نے آج قرآن پڑھا نہیں پڑھا چلو اپن ساتھ میں قرآن پڑھیں گے. اپنے درمیان اولاد کے درمیان کے ڈسٹینس کو, گیپ کو کم کیجئے, تب آپ اولاد کی تربیت کر پائیں گے. آج ہم لوگوں نے دوری کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ ہم چاہ کے بھی اس دوری کو پار نہیں کر پا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ چلیے آپ کو انگلش نہیں بھی آتی ہے نا, آپ کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھنا. آپ کا بچہ اسکول سے آیا, آپ شام کو جب آئے اپنے بیٹے کو بولنا بیٹا بیگ لے کر آؤ, بیگ لے کر آیا. ایک ماں ایک باپ کبھی کر دیکھنا اپنے گھر کے اندر. آپ آئے, ہم کیا سوچتے ہیں, بچہ صبح گیا 7 بجے آیا 3:30 بجے, 1 گھنٹے سویا, 5:30 بجے ٹیوشن آیا, 8:30 بجے تھوڑی دیر ٹی وی دیکھی, ختم, کیونکہ اس کے اندر جان ہی نہیں بچی, سو گیا. اس بچے کو تھوڑا سا وقت آپ کا دینا بھی ضروری ہے, صرف میڈم کچھ نہیں کر سکتی ہے. آپ کیا کیجیے, آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کاپی نکالیے, بیٹا مجھے ذرا بتانا تو آج میڈم نے کیا ورک کرایا تھا, اس کی آنکھوں کی چمک آپ دیکھنا,
اس کے چہرے کی خوشی آپ دیکھنا، اس کے الفاظ کا جوش آپ دیکھنا. ہاں پاپا آج تو نا دیکھو یہ مجھے کرایا تھا، پاپا آج ہم لوگوں نے یہ والا ورک کیا تھا. اس کی خوشی آپ دیکھنا. کیوں؟ وہ خوشی اسے ٹیچرز کے ساتھ نہیں ملتی، ماں باپ کے ساتھ ملتی. اپنے آپ کو پہلے ماں باپ تو بناؤ، اس کے بعد اولاد کی تربیت کرنا. اولاد کی تربیت کا یہ ایک بنیادی حصہ ہے کہ اپنے اور اپنے اولاد کے درمیان گیپ کو کم کرنے کی کوشش کیجئے، انہیں اپنے سے قریب لائیے، اتنا موقع دیجئے کہ وہ اپنے دل کی ہر بات آپ کے سامنے کر سکے. تب آپ اس اولاد کی تربیت کر سکیں گے. اور پھر اس کے بعد اس سے بتائیے کہ تیرے باپ کا تجھ پر کیا حق ہے، تیری ماں کا تجھ پر کیا حق ہے. اور یاد رکھنا، اگر آپ اپنے بچوں سے وہ محبت کریں گے نا تو بڑھاپے میں آپ کو کہیں اور سہارا تلاش نہیں کرنا پڑے گا، کہیں اور گھر تلاش نہیں کرنا پڑے گا. وہ بچہ کہ جس کے خون کے اندر آپ نے اسلام ڈال دیا ہے، وہ کہے گا کہ میرا اسلام مجھے کہتا ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو، کچھ بھی ہو جائے میں اپنے باپ کو اپنے گھر کے اندر رکھوں گا. میں اپنے ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں. کب؟ جب آپ اس کے خون کے اندر یہ ڈالو گے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا، کہ تیری ماں نے تجھے بڑی مشکل سے پیدا کیا. اے میرے بیٹے، تو جانتا ہے کبھی کبھی اس سے اپنے واقعات بتاؤ، ماضی کے واقعات بتاؤ، پرانے واقعات بتاؤ. بیٹا آج اپنے پاس اتنا بڑا گھر ہے، آپ کو پتا ہے پہلے ہم لوگ بہت غریب تھے. جانتے ہو بیٹا، اپن کبھی آپ راستے پر چل رہے ہیں، آپ بتائیے بیٹا دیکھو آپ یہ غریبوں کے گھر دیکھ رہے ہو نا، ایک وقت تھا اپنا بھی ایسا ہی گھر تھا، اپن بہت پریشان تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کو مال دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا کاروبار چلایا. تو ایک طرف تو آپ کی کمزوری کو دیکھ کر آپ سے وہ محبت کرے گا کہ میرا باپ بڑی محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہے، دوسرا اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ اگر تو نہیں دیتا میں بھی وہاں پر ہوتا. یہ تربیت کا ایک حصہ ہے کہ ان کو بچپن سے یہ سکھاؤ کہ تیرے ماں باپ نے کیا تکلیفیں اٹھائی، تیرے ماں باپ نے تجھے کیسے بڑا کیا. اور اس کے لیے پھر وہی شروعات والی بات لاؤں گا کہ یہاں پر بھی آپ کا آئیڈیل والا رخ بڑا کام کرتا ہے کہ خود آپ بھی اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ. آپ کا بیٹا دیکھتا ہے کہ دادا نے جب اندر سے آواز دیا، آپ بولتے جا رہا ہوں بعد میں بات کروں گا ابھی بزی ہوں، تو وہ آپ کو بھی وہی جواب دے گا. وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ خود اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے، میری ماں اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتی ہے. تو آپ چونکہ آئیڈیل ہو، آپ جو کرتے ہو وہ رائٹ، دوسرے جو کرتے ہیں وہ رانگ. تو جب آپ نافرمان ہو تو یقینا آپ کی اولاد بھی نافرمان ہوگی. اگر آپ چاہتے ہو آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے تو ان کو یہ سکھاؤ کہ اللہ، ارے دیکھیے آپ شریعت اسلام کو کبھی کھول کر تو دیکھیے، حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا درجہ بتایا کہ تیرا باپ، اگر تم دونوں کہیں چل رہے ہو تو کبھی باپ کے آگے مت چلو، اس کے ساتھ میں چلو یا پیچھے چلو. جب کہیں جا کر بیٹھو تو پہلے باپ جب تک نہ بیٹھ جائے تم نہ بیٹھو. یہاں تک کہ شریعت نے کہا کہ ماں باپ تو ٹھیک ہے، ان کے دوستوں کی بھی عزت کرو، ان کے دوستوں کی بھی عزت کرو. یہ شریعت مطہرہ نے ماں باپ کی ذمہ داری بتائی کہ اولاد کی جب تربیت کرنا ہے تو انہیں یہ سکھاؤ کہ تمہارے والدین نے کیا کیا کیا، تمہارے والدین کی تکلیف کیا ہے. اس آیت میں آپ کو یہی تو بتایا جا رہا ہے نا کہ اولاد کو، اب لقمان اپنے بیٹے کو کیا بول رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ تیری امی نے تیری پیدائش بہت تکلیف اٹھائی تھی. مطلب آپ اپنی تکلیفوں کا ذکر ان کے سامنے کر سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا ذکر ان کے سامنے کر سکتے ہیں. پھر کبھی ان کے دوست بن کر انہیں یہ بتاؤ کہ بیٹا میں معافی چاہوں گا، تیرا ہوم ورک نہیں دیکھ پاتا ہوں، بیٹا میں بہت بیزی رہتا ہوں، کیا کروں، کاروبار آج کل چلتا نہیں ہے، بہت پریشانی ہے، پیسہ کمانے کے لیے دن بھر بیٹھنا پڑتا ہے، تب جا کر میں اتنا پیسہ لاتا ہوں کہ تیرا انتظام کر سکوں، تمہاری تعلیم کا انتظام کر سکوں، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں وقت نہیں دے پاتا ہوں. تو وہ آپ سے بچہ محبت کرے گا، آپ کو عزت دے گا کہ نہیں میرا باپ وقت اس لیے نہیں دے پاتا کیونکہ وہ بیزی ہے. اور آپ اتنے بیزی ہو کہ آپ اتنا بھی وقت نہیں دے پاتے کہ اسے یہ بتا پاؤ کہ آپ کہاں بیزی ہو، تو اولاد آپ کی کیسے فرما برداری کرے گی. اس کے بعد اگلا پوائنٹ کہ آپ اولاد کو یہ بتائیں جو حضرت لقمان نے بتایا، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. کہ آپ اپنے بچے کی تربیت جب کریں تو تربیت اولاد کا حصہ یہ ہے کہ اس کے سینے کے اندر اللہ کا تصور ڈال دیجئے. اے میرے بیٹے، حضرت لقمان نے کیا کہا، اے میرے بیٹے سن، اگر تو کوئی گناہ کرتا ہے نا، اس گناہ کو لے جا کر تو آسمان میں اڑا دے، پہاڑوں میں چھپا دے، زمین میں دھسا دے. اللہ رب العالمین ایسی عظمت والا ہے جو تیرے ہر گناہ کو تیرے سامنے لانے کی طاقت رکھتا ہے. سوچئے اگر یہ تصور کسی ماں باپ نے اپنے بچے اور بچی کے سینے کے اندر اتار دیا، واٹس ایپ پر وہ حرام رشتہ بنا پائے گا، فیس بک پر حرام رشتہ بنا پائے گا، غلط ویڈیوز دیکھ پائے گا، کوئی غلط کام کر پائے گا کہ جب بچے کے خون میں آپ نے ڈال دیا بیٹا میں نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھتا ہے، بات ختم ہو گئی.
اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو علیم بذات الصدور، تیرے سینے کے راز کو بھی جاننے والا ہے۔ حضرت لقمان کہتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہو تب سے اس کے سینے کے اندر اللہ 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 کا تصور، اللہ کا مراقبہ ڈال دو کہ اللہ ہر حال میں ہمیں دیکھتا ہے، اللہ ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، اللہ ہر وقت ہمیں سنتا ہے، وہ علیم ہے، وہ علم والا ہے، وہ خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، وہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ ہر وقت جاننے والا ہے، وہ اللہ ہر وقت علم والا ہے۔ یعنی بچے کی تربیت کرنے کا، بچی کی تربیت کرنے کا یہ بنیادی طریقہ ہے کہ ان کے سینے کے اندر اللہ کا تصور ڈالا جائے کہ ہمارا رب کیسا علم والا ہے۔ سوچ تو صحیح کہ آج گھر کے اندر 3 منزل پر اگر پانی چڑھانا ہو، ہم پمپ استعمال کرتے ہیں، موٹر گھر میں لگاتے ہیں، بیٹا کہے گا ہاں ابو لگاتے ہیں، موٹر فیل ہو جاتی ہے، کہاں فیل بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی موٹر جب جتنا اونچائی پر پانی چڑھانا ہو اتنی بڑی موٹر یوز کرنا پڑتی ہے، بیٹا کہے گا ہاں ابو بورنگ کے اندر لمبی مشین ڈالنا پڑتی ہے۔ سوچ وہ اللہ کیسی طاقت والا ہے، اتنے سے دل سے پورے بدن کی ہر نس کے اندر خون پہنچاتا ہے، کیسا پمپ اس نے لگایا۔ آپ نے کبھی سائنس کے اندر یا سائنس کی ویڈیوز جو آج کل ہوتی ہے اس کے اندر کبھی دیکھنا، اللہ رب العالمین نے جسم کے اندر جو نسیں بنائی ہے، وینس جو بنائی ہے، باریک اور موٹی، کئی کلومیٹر کی وینس ایک جسم کے اندر ہوتی ہے، کئی کلومیٹر پر اس کو اگر کھول دیا جائے تو پھیلایا جا سکتا ہے۔ اتنے سے دل سے اللہ تعالیٰ ہر وین پر خون پہنچاتا ہے۔ کہیں ایک جگہ نے پہنچا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ فالج ہو جاتا ہے نا۔ فالج کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہاں خون جانا بند ہو گیا، نس دب گئی۔ سوچو اللہ نے کیا پمپ لگایا ہے کہ اتنا سا پمپ ہے، ریگولر ورک کرتا ہے، جب تک تو زندہ ہے تب تک ورک کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کیسے علم والا ہوگا، کیسی طاقت والا ہوگا۔ تیری آنکھ کو اللہ نے کیسی طاقت دی کہ آج کیمرے کے ذریعے کئی مرتبہ فوٹو کھینچنے میں دقت آ جائے، پر اللہ نے تیری آنکھ کے اندر کیسا لینس لگایا ہے کہ تو ہر کلر کو الگ الگ پہچان سکتا ہے۔ بیٹا کہے گا ہاں میرا اللہ کیسا علم والا ہے۔ تیری زبان کو اللہ نے کیا طاقت دی کہ تیری زبان پر جو رکھا جائے بنا دیکھے تو بتا سکتا ہے کہ وہ چیز میٹھی ہے، کھٹی ہے، گرم ہے، ٹھنڈی ہے۔ اللہ نے تیری زبان کے اندر کیا طاقت دی، یہ بچوں کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں جاننے والا ہے۔ وہ اللہ جو اس پوری باڈی کو بنانے والا ہے، اس پوری باڈی کو چلانے والا ہے، اگر وہ چاہے تو پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ تصور بچے کے سینے کے اندر ڈال دیا گیا تو انشاءاللہ بچہ آپ کا نیک تربیت کی وجہ سے اچھا عمل کرنے والا بنے گا۔ اور ایک آخری چیز، آپ اپنے گھر کے اندر سورہ لقمان 21ویں پارے کے اندر اسے ضرور پڑھیے گا، جس میں اللہ رب العالمین نے اخلاق کا ذکر کیا۔ اے میرے بچے، زمین پر جب چلنا تو زیادہ اکڑ کر مت چلنا، زمین پر جب چلنا تو آواز اونچی رکھ کر بات مت کرنا، جب زمین پر چلنا تو نرمی کے ساتھ چلنا۔ یعنی بچے کو جب آپ نے اللہ بتا دیا، توحید بتا دیا، اخلاق بتا دیا، ماں باپ کے حقوق بتا دیے، تب اس سے دنیا والوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ بھی بتاؤ۔ اکڑنا نہیں چاہیے، یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں برباد کر دیتا ہے، یہ ایگو ہمیں برباد کر دیتا ہے۔ کبھی میں والے جملے مت بولنا۔ بیٹا تو نے مجھے دیکھا، میں جب بھی بولتا ہوں کیا بولتا ہوں؟ الحمدللہ اللہ نے گھر بنوا دیا، الحمدللہ اللہ نے گاڑی دلوا دی، الحمدللہ اللہ نے یہ دے دیا، وہ دے دیا۔ تو آپ کا بیٹا ایک باپ اور ایک ماں کو جب دیکھے گا کہ وہ کبھی آنا والی بات کرتے ہی نہیں ہے، کبھی میں والی بات کرتے ہی نہیں ہے، جب بولتے ہیں الحمدللہ بولتے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ بولے گا، وہ بھی الحمدللہ بولے گا۔ تو بچے کی تربیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاق ڈالیے کہ وہ سچا بنے، امانت دار بنے، نرمی والا بنے، صبر کرنے والا بنے، شکر کرنے والا بنے۔ بچے کو، آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ شاپنگ مال میں بچے کو گھمانے لے کر گئے، لے کر جائیے۔ بچے نے کہا ابو یہ ٹوائے مجھے چاہیے، آپ نے دیکھا ٹوائے کی قیمت مال کے اندر کتنی ہے؟ 1000 روپیز، مارکیٹ میں کتنے کا ملتا ہے؟ 500 کا۔ کبھی دلاؤ اور کبھی ترسا کر لے بھی آؤ، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ کیسے؟ جب لے کر آؤ گے بیٹا، اپن چاہتے تو خرید سکتے، پر اسلام بولتا ہے کہ میں فضول خرچی کے بارے میں سوال کروں گا۔ بیٹا یہ جو یہاں پر مل رہا ہے مہنگا مل رہا ہے، میں باہر سے آپ کو دلاؤں گا سستا مل جائے گا۔ اس کی وجہ سے بچے کو یہ احساس ہوگا کہ یہ بھی حرام ہے کہ پیسے کو غلط جگہ پر لگایا جائے، اور وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو 1000 روپے کا نیٹ کہاں استعمال کر رہا ہے وہ اس کو پتا ہوگا۔ آج ہمیں پتا ہوتا ہے حرام پر حلال پر کہاں کون سا استعمال، اس کے سینے کے اندر یہ بات ڈالو، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، کل روز قیامت اللہ رب العالمین تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ تربیت اولاد کا یہ ٹاپک اتنا زیادہ وسیع ہے، اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ میں سے بیان کرتا رہوں باتیں ختم نہ ہوگی، پر میری کوشش ہوتی جب بھی کوئی ٹاپک ملے بنیادی باتیں آپ کے سامنے آ جائے کہ آپ کی اور میرے لیے، دونوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، کہ ہم کچھ چیزوں کو لے کر اپنی
اپنی اولاد کو سمجھیں. یاد رکھو یہ اولاد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے, تحفہ ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. اللہ کے لیے اسے ضائع مت ہونے دو. چاروں طرف فتنوں کا دور ہے, چاروں طرف حرام کاریوں کا دور ہے. اگر اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کرو گے, کل چل کے یہ نسلیں اسلام کے نام پر صرف گوشت کھانا جانیں گی اور کپڑے پہن کر جمعہ پڑھنا جانیں گی, اس کے علاوہ ان کو کچھ پتا نہیں ہوگا. اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کروائیے, اپنے گھروں میں قرآن کا درس کیجئے, اپنے گھروں میں سیرت کی کتابوں کو پڑھیے. یہ ماں باپ کی حیثیت سے آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, الہی مولا رب العالمین, اے خالق مالک رحمان رحیم, یقیناً تو ہی غفور, تو ہی غفار, تو ہی رحمان, تو ہی رحیم. اے اللہ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے اولاد کی نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اولاد کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے